کبھی زندگی میں ایسا لگے نا کہ بنی بنائی بگڑ رہی ہے، کاروبار بڑا اچھا تھا، آہستہ آہستہ سب چیزیں خراب ہو رہی ہیں، جس سودے میں ہاتھ ڈالتا ہوں گڑبڑ ہو جاتی ہے، صحت بالکل ٹھیک تھی، اب آہستہ آہستہ نئی نئی بیماریاں حملہ کر رہی ہیں، فیملی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، اب بے چینی ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں۔ جب یہ فیل ہونے لگے نا کہ میری بنی بنائی بگڑ رہی ہے، خدا کے واسطے چیک کرو کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، کسی کی ہائے تو نہیں لے لی، کسی پر ظلم تو نہیں ہو گیا، کیونکہ اگر اس نے ہاتھ اٹھانے ہیں نا تو کہرے خدا بندی ضرور آنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی لائف گزارنا نصیب کر دے کہ ہم لوگوں کے لیے خیرخواہ بن جائیں، جو میرے پاس آئے اس کا دل خوشی ہو، وہ ناراض نہ ہو۔ ایک جملہ بڑا پیارا بزرگ کہتے ہیں نا، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر۔ یہ میرے سیاسی پارٹی والے بھائی ہیں، ان سے بھی ہاتھ جوڑ کے کیا ضروری ہے؟ میں اپنی بیوی سے وفا کروں گا، اس کو عزت دوں گا، جو میری نسل کو پیدا کرنے والی ہے، میں اسے اپنے آنکھوں کا سرما بناؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا، کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے اور عزت دار آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے، اور میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا، میں عزت دار بن کے رہوں گا۔ فرمایا، تمہیں الفاظ سنا دیتا ہوں، یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم لأن اکون کریما مغلوبا احب علی من ان اکون لئیما غالبا۔ عزت دار شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے، اس سے آگے رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے نیچے لگ گیا ہے، لوگ کہیں گے بیوی کے نیچے لگ گیا ہے، یہ عزت والا میرے نبی کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اور کمینہ انسان اور ذلیل انسان اور بے غیرت انسان اپنی بیویوں کو ذلیل کر کے رکھتے ہیں گالیوں کے ساتھ۔ اپنے بیٹے سے ناراض ہیں کہ جی میں ناراض ہوں۔ کیا ناراضگی؟ اب سننا ذرا، کیا ناراضگی ہے؟ کہا یا رسول اللہ، کوئی گلہ نہیں اس کے دین کا، راتوں کو اٹھ کے تہجد میں قرآن پڑھتا ہے، دن میں روزے رکھتا ہے، لیکن جب بھی مجھ سے بات کرتا ہے تو بڑی بدتمیزی سے کرتا ہے، اوکھا ہو کے بولتا ہے، تو اس سے میرا دل ٹوٹ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا معاف کر دو۔ تو اتنی دکھی تھی، اللہ کے نبی کے کہنے پر بھی کہا یا رسول اللہ میرا جی نہیں چاہتا میں اسے معاف کروں۔ آپ نے فرمایا اگر میں اسے آگ میں جلاؤں تو سفارش کرو گی؟ کہا جی پھر تو کروں گی، اتنا تو میرا جگر نہیں کہ جلتا دیکھو۔ آپ نے فرمایا اگر تو نے اسے معاف نہ کیا تو یہ اللہ کی آگ میں جلے گا۔ اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کی جان نکل گئی۔ حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا اس کی اماں کا۔ یہ نہیں فرمایا اماں اور بیوی کا۔ کہتا جی میں نے برابر برابر لے کے چلنا۔ برابر ہے ہی نہیں تو تم کیسے برابر لے کے چلے گا؟ ہے ہی نہیں برابر، بیوی اور ماں برابر نہیں برابر لے کے چلا جا سکتا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا۔ تو یا رسول اللہ عورت پر؟ فرمایا اس کے خاوند کا۔ اس کے لیے خانہ کعبہ تو ہے اور تیرے لیے خانہ کعبہ تیری ماں ہے۔ اب یہاں ماحول یہ بن گیا کہ برابر۔ پہلے 2 4 5 دفعہ بیوی سے چگلیاں سن لیتے ہیں اماں کی، بلکہ کئی تو اتنے بیوقوف ہیں سپورٹر بھی ہوتے ہیں ماں باپ کی غیبتوں میں، کہتے ہیں نہیں ممی آکھاں گا اماں نو، گل ٹھیک ہے تیری جو تو بھی کر دی، صحیح ہے بات، ابا جی ایسے ہی کرتے، میں کروں گا بات۔ اب تو وہ شروع ہو گئی۔ اب تو کہے گا دروازہ بند ہو، تو یہ دروازہ بند ہو سکتا؟ اسے بتاؤ بیت اللہ کی طرف پہ۔ رشتہ دار کو صدقہ دینے کا ڈبل ثواب ملتا ہے۔ رشتہ دار کو صدقہ دینے کا، ادھر دیکھو میری طرف، کتنا ثواب ہے۔ ایک اور بھی مسئلہ ہے، وہ بھی آپ نے سننا ہے، بار شریعت میں آپ کو ملے گا۔ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کسی قریبی کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہو یا جس کو بھی دینی ہو، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے آپ دے دیں، بلکہ صدر الشریعہ نے تو لکھا ہے آپ کہہ دیں کہ یہ یار میری طرف سے بچوں کی عید رکھ لیں۔ یعنی رشتہ دار کو دیتے ہو کہ یہ نہیں کہنا میں تجھے خیرات زکوٰۃ دیتا ہوں، یہ بچوں کی عیدی، یہ میری طرف سے کپڑے لے لینا، تحفہ ہے، آپ یہ کہہ دیں۔ اسلام کہتا ہے تو نے کسی کو دینا بھی ہے پر اس کی عزت کا بھی خیال کر۔